رانا اور بیگم ثناءاللہ خوش آمدید۔ 2018 میں رانا صاحب کے اوپر ایک اور الزام لگا کہ ان کا 25 لوگوں کے قتل میں ہاتھ تھا۔ مجھے تو یہی سمجھ آیا کہ وہ الزام بھی غلط تھا۔ غلط تھا، بالکل۔ یہ کس نے لگایا اور کیوں لگایا؟ یہ شیر علی نے فیصل آباد میں، اور سب ان کے جو ایم این اے تھے وہ سب ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان کے ساتھی۔ تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ بھی جھوٹ ثابت ہو گئی۔ تب تو پھر کسی نے استعفیٰ نہ مانگا نہ لیا۔ اگر اس وقت کسی نے ان سے استعفیٰ نہیں مانگا تو کیا آپ نے نہیں یہ کہا کہ رانا صاحب میں گئی ہوں تھک، میرا استعفیٰ لے لو؟ میں تھکی نہیں، میں پھر پورا زور دے رہی سی کہ نہیں حوصلے چ رہنا ہوں تسی بھی۔ 2019 میں آپ کا دست راز بھولا گجر قتل ہو جاتا ہے، اس کا بھی آپ کے ساتھ لنک بنایا جانے کی کوشش کی گئی۔ جی، کوشش کی گئی۔ تو کیا راز تھا اس میں؟ اس میں یہ تھا کہ ایک سب انسپیکٹر تھا، فرخ وحید اس کا نام تھا، وہ بھولا گجر کا بڑا تابع دار تھا، اور بھولا گجر نے بلکہ اس کی کئی دفعہ سفارش بھی کی۔ تو اس کا کسی وجہ سے، جو وجہ بیان کی جاتی ہے وہ بھی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، تو بھولا گجر سے اس کا اختلاف ہو گیا، تو اس بنیاد پہ اس بندے نے جو ہے وہ اس کی ٹارگٹ کلنگ کروائی، اور یہ اتنی گمنام واردات تھی کہ کوئی معلوم نہیں پڑ رہا تھا کہ وہ بھی آپ پہ ڈالنے کی کوشش کی آپ کے حریفوں نے؟ ہاں، تو جو میرے مخالف تھے، جو پہلے ہی پریس کانفرنسز کر رہے تھے کہ 20 قتل میں نے کیے ہیں، تو انہوں نے کوشش کی، لیکن میں نے بھولا گجر کی فیملی کو، اس کا بیٹا کاشف گجر ہے، اس کے بھائی ہیں اشرف صاحب ہیں، ان کے بڑے بھائی ہیں، میں نے ان کو، کیونکہ میں اس وقت پنجاب گورنمنٹ میں تھا، ایک انویسٹیگیشن ٹیم بنائی، ان کو اس کا حصہ بنایا، اور ایک ایک چیز ان کے سامنے جو ہے نا وہ چھان بین کروائی۔ تو بالکل پھر سارے ملزم جو تھے وہ سامنے آ گئے، ہر چیز ان کے سامنے آ گئی۔ جب انہوں نے اپنے سامنے ہر چیز کو جو ہے وہ دیکھا، تو اس کے بعد پھر ان کا بھی، اگر تو خیر وہ تو پہلے سے ان کے ذہن میں کوئی ایسی ڈاؤٹ نہیں تھی، لیکن ان کا پھر اور زیادہ اس بات کے اوپر جو ہے وہ یقین ہوا، اور اس کے بعد وہ ملزم جو ہے وہ پھر سزا ہوئے، سزائے موت ہوئے، عمر قید ہوئے۔ آپ کے اوپر ایک اور الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ ایکسٹریمسٹس، خاص طور پہ سپاہی صحابہ، ملک اسحاق وغیرہ، ان کے لیے آپ کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے۔ میں 10 سال جو ہے وہ پنجاب میں ہوم منسٹر کے طور پہ میں نے کام کیا ہے۔ ہر محرم کے موقع پہ ہم اہل تشیع کے علماء سے بھی ملتے تھے، سپاہی صحابہ کے لوگوں سے بھی ملتے تھے۔ اس کی وجہ، اگر آپ نے امن رکھنا ہے تو دونوں فریقوں کے ساتھ آپ کو ملنا ہوگا۔ اہل حدیث سے بھی ملتے تھے، اہل سنت والجماعت سے بھی ملتے تھے، لیکن الیکشن ریلیز میں وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے۔ قطعی طور پہ نہ سپاہی صحابہ سے نہ کسی اور سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ایک الیکشن جو ہے وہ انہوں نے لڑا، اس الیکشن سے پہلے ان کے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جنگ سے ان کا کبھی ایم این اے، کبھی ایم پی اے، کبھی ایم این اے ایم پی اے دونوں الیکٹ ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ان سے ووٹ لیا ہوا تھا، تو جب وہ الیکشن آیا، غالباً ضمنی الیکشن تھا، تو اس میں انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں، ہم آپ کے ساتھ ہر وقت تعاون کرتے ہیں اور آپ کو ووٹ بھی دیتے ہیں، تو اس لیے الیکشن میں جو ہے وہ آپ ساتھ دیں، اور میاں صاحب سے کہا کہ جی آپ وہاں پہ تشریف لائیں۔ تو میاں صاحب کو شاید اس بات کا اس وقت ان کنسیکوینسز کا، کہ معاملات اس طرح سے چلے جائیں گے، احساس نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں، رانا صاحب آ جائیں گے۔ پھر رانا صاحب نے قربانی دیتی، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ اچھا، اس میں وہاں پہ چلا گیا۔ ریاست کے بہترین مفاد میں جو ہے وہ یہ کام ہوتا رہا ہے، باقی کسی تنظیم سے، اس کے معاملات سے تو ہمارا کبھی بھی جو ہے وہ نہ کوئی تعلق اس وقت ثابت کر سکا۔ ملک اسحاق ہلاک ہو جاتا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا ایز ہوم منسٹر کہ یہ ہونے جا رہا ہے؟ نہیں، دیکھیں وہ تو انکاؤنٹر ہوا نا، انکاؤنٹر کے متعلق کو آپ کو پہلے انفارمیشن تو نہیں رانا ہوتی۔ صاحب انکاؤنٹر ہوا تھا؟
نہیں، آپ یقین کریں کہ اس بارے میں یعنی کوئی ایسی، بلکہ مجھے تو آئی جی صاحب نے بھی کہا کہ جی میرے علم میں نہیں تھا. اگر آج تک پنجاب جو ہے وہ دہشت گردی سے محفوظ ہے تو اب لوگ ان چیزوں کو جو ہے وہ ریئلائز نہیں کرتے. وہ صرف اس وجہ سے محفوظ ہے کہ ہمارے دور میں پی ایم ایل این کے دور میں میاں نواز شریف واز وزیر اعظم، میاں شہباز شریف واز چیف منسٹر، اور اس وقت رحیل شریف جو ہے وہ چیف آرمی اسٹاف تھے. یہ ان لوگوں کا فیصلہ تھا. بالکل. انہوں نے سی ٹی ڈی بنائی بالکل. اور ان لوگوں کو فری ہینڈ دیا کہ دہشت گردی ختم کرو، ایریڈیکیٹ کرو. تو اب ان لوگوں کے اوپر آپ یہ کہیں کہ جی آپ نے دہشت گردوں کے خلاف یہ کارروائی کی ہے تو یہ آپ نے غلط کی ہے، ہم اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بٹھائیں گے، آپ کو پکڑیں گے، میں تو یہ تو نہیں بنتی بات. یہ میں نے نہیں کہا، میں صرف وضاحت چاہتی تھی. تو یہ سی ٹی ڈی کی کارروائی تھی، میں صرف وضاحت اور چاہتی جو تھی. انہوں نے کہا ہم اس کو بلیو کرتے ہیں. میں صرف وضاحت چاہتی تھی، آپ نے وضاحت دے دی، شکریہ. آگے چلتے ہیں. آپ 2019 میں اسلام آباد سے فیصل آباد جاتے ہوئے رستے میں پکڑے جاتے ہیں. آپ کے اوپر 15 کلو ہیروئن ڈالی جاتی ہے، آپ کی گاڑی بھی سرچ کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کو وہاں سے غائب کر لیا جاتا ہے. یہ کیوں ہوا؟ کس نے کیا؟ یہ جو انفارمیشن اس وقت تو خیر مجھے کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ، کیونکہ جب انہوں نے مجھے رابی ٹول پلازا پہ اریسٹ کیا تو اس کے بعد جب وہ آئے نا تو یہ ٹھوکر نیاز بیگ سے آگے بڑھے تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی نیب کا آفس تو ادھر ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نیب والے نہیں ہیں. تو کیونکہ وہ رینجرز یونیفارم میں تھے. تو اس کے بعد جو میں نے تحقیق کی، شہزاد اکبر اس نے دی دین آئی جی اسلام آباد سے رابطہ کیا. اسے رابطہ کر کے کہا کہ یہ تھیلا جو ہے ہم انتظام کر کے رانا ثناء اللہ کے لاج میں جب وہ فیصل آباد گیا اور رکھوا دیتے ہیں، اور آپ جو ہے نا بعد میں جب وہ جس دن آئے تو آپ کیمرے لے کے جائیں اور جا کے برآمد کر لیں. وہ اس نے ہم ہی نہیں پھر اس نے کہا کہ نہیں یہ بہت بڑا معاملہ ہے تو میں یہ نہیں کر سکتا. اس نے کہا کہ دیکھو وزیر اعظم سے اس کی پرمیشن ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں ملا دیتا ہوں، تمہیں اس کا بڑا پریمیم ملے گا. وہ خیر نہیں مانا. اس کے بعد پھر وزیر اعظم نے وایا جنرل فیض حمید صاحب اے این ایف کو مینیج کیا، اور اس کے بعد یہ کام ہوا. اور اس کا اظہار انہوں نے جب میاں شہباز شریف صاحب نے رابطہ کیا کہ جی یہ آپ نے غلط کیا ہے وہ ان کے خلاف یہ کہ، تو باجوہ صاحب نے کہا آپ 2-3 دن ٹھہر جائیں، ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی تو اس کے بعد معاملہ پھر دیکھ لیں گے. لیکن وہ کوئی چیز ہوتی تو سامنے آتی نا. آپ کے گرفتار ہونے کے اگلے دن میں بیلا بہن کو ملنے آئی یہیں لاہور میں. ان کو بہت دلیر پایا، ان کو بڑا باہمت پایا، اور انہوں نے کوئی رونا دھونا نہیں کیا. انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ سرخرو ہیں اور ان کے اوپر سراسر جھوٹا الزام ہے، اور انشاءاللہ ان کو بازیاب کرائیں گے اور یہ جنگ میں لڑوں گی. ایسے ہی تھا؟ بالکل ایسے ہی تھا. کیا گزری اس ٹائم؟ تو تکلیف تو بہت زیادہ تھی، سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اب کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. اس لیے کہ میں تو ان چیزوں سے بہت پیچھے تھی، مجھے نہیں پتا تھا ان چیزوں کا. تو جب میں نے پتہ کیا نا، میں نے کہا یہ ہیروئن وغیرہ کا کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تو سزائے موت ہوتی ہے. اس ٹائم تو میں ایک ٹائم پہ گاؤں گئی، اچھا خاصا کام تھی. پھر میں چلی گئی وہاں پہ دفتر ان کے، تو انہوں نے مجھے کہا نہیں یہاں پہ تو کوئی بندہ نہیں ہے، رانا صاحب یہاں نہیں ہے. میں نے ان کا کہتے نہیں ہم سے قرآن پہ حلف لے لیں. اس نے بندے نہیں کہا. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ پکڑ قرآن اور دے گواہی دے مجھے. تو کہتا نہیں. وہ پیچھے ہو گیا، میں وہیں پتھر تھا وہیں بیٹھ گئی. اس نے مجھے، پولیس والوں نے بھی آ کے مجھے کئیوں نے دھمکیاں بھی دی، ہم آپ کو اٹھا لیں گے، یہ کریں گے. میں نے کہا نہیں، رانا صاحب ادھر ہی ہیں. ابھی تھوڑی دیر کے بعد ایک گاڑی آ گئی. تو میں نے شہریار کو کہتی ہوں، میں نے کہا شہری رانا صاحب کو لے آئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اسی گاڑی میں 2-3 کمبل ڈال کے باہر لے کے جا رہے تھے.
میں نے وہ گاڑی کے آگے کھڑی ہو کے زور زور سے بونٹ پہ ہاتھ مارنے شروع کر دیے، اور وہ اتنے خوف زدہ ہوئے اور انہوں نے مجھے ویسے ہی کہنا شروع کر، نہیں نہیں تسی ساڈی ماں ہو، ساڈے باپ آ، سانو تے 1:30 بجے تک پتہ ہی نہیں سی کہ اسی کنوں ریسٹ کرنا۔ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ہاں جی، ملایا۔ 12 بجے، اور پھر تھوڑی دیر بعد پھر میں نے وہاں پہ ایک بیڈ بھی لگوا کے آئی، وہ اتنا مجھ سے ڈر گئے، بیڈ لگوایا، میں نے کہا یہ زمین پہ تو بیٹھ ہی نہیں سکتے، انہوں نے بیڈ بھی لگا کے دیا، پھر انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کل جا کے کیمپ جیل میں مل لیں۔ واہ جی واہ، ہاں جی، آپ کیمپ جیل میں جا کے صبح ان کو پیش کریں گے، کیمپ جیل میں ملنے۔ تو راستے میں جب میں سیڑھیوں سے اتری نا تو 2 ان کی عورتیں آ گئیں یونیفارم میں، تو میرے آگے آ کے نا تو کہتی باہر جا کے اپنا منہ بند رکھنا، میں تیری ایسی تیسی۔ واہ، میں نے اس کو اچھی نا ایک کو دھکا دیا، میرے ذہن میں تھا کہ میرا شور رانا صاحب تک پہنچ جائے گا کہ اب باہر لڑ رہی ہے یا کیا کر رہی ہے، لیکن وہ مجھے باہر لے گئے، انہوں نے مجھے پھر یہی کہا کہ شہری کو ریسٹ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تسلی ہو گئی کہ رانا صاحب ٹھیک ہیں، اور مل لیا ان سے۔ صبح جب عدالت میں پیش ہوئے تو ہم نے پھر ایک ہی بات کی تھی کہ شیر تے شیر ہی ہوندا تے بس ڈرنا کوئی نہیں، تے شیر دی شیرنی بھی ہوئی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ لیکن یہ تھا ایسے کہ ہی ہے۔ کیمپ جیل میں انہوں نے پھر زیادتی تو بڑی کی ہمارے ساتھ بھی، صبح سے لے کے شام تک میں باہر کھڑی رہتی تھی۔ کیمپ جیل میں جب میں صبح گئی دوائی وغیرہ لے کے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کھانا دے جائیں تو رانا صاحب تک ہم پہنچا دیں گے۔ پہلے میں نے یہ کہا، میں نے کہا چل کھانا تو پہنچے نا، ہماری ملاقات نہیں کرواتے، یہ تقریباً کوئی 3:30 بجے کی بات ہے۔ ہم لوگ اپنی طرف سے کھانا دے کے آ گئے، تو میڈیسن بھی تھی ساتھ۔ دوسرے دن گئی کھانا لے کے تو انہوں نے کہا کہ نہیں آج ہمیں پرمیشن نہیں ہے کھانے کی، تو میں نے کہا کل والا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے اب پہنچ جائے گا، یہ رانا صاحب تک پہنچ گیا ہے۔ میں نے کہا جو کھانا میں لے کے آئی ہوں نا تو آپ لوگ رانا صاحب تک تو پہنچا دو نا۔ اس بندے کو کچھ پیسے بھی دیے، کچھ لالچ وغیرہ دے کے اس کو اندر بھیج دیا۔ تیسرے دن ہماری ملاقات ہوئی رانا صاحب سے، تو رانا صاحب نے کہا کہ وہ تاڑے چو میرے کو آیا ہی کوئی نہیں، تسی میں نے کچھ بھیجیا ہی نہیں۔ وہاں پہ اس کا نام پتہ نہیں کہ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ کا نام تھا فرق۔ تو میں نے اس کو کہا، میں نے رانا صاحب کو کہا، میں نے کہا میں تے انہوں کھانا کھانا دے کے گئی اسرائیل دے منہ والے نوں، میں کہا میں تے کھانا دے کے گئی۔ تو رانا صاحب نے کہا کیوں بھائی؟ کہتا نہیں جی وہ پرمیشن نہیں سی، اسی خود ہی کھا گئے۔ واہ جی، ہاں جی، بڑا مشکل وقت گزرا۔ وہاں پہ انہوں نے ایجنسیز کے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، یہ گھر کے باہر بھی تو بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں تو وہ جو ہے نا اپنا جیل کا عملہ، وہ بھی مجبور تھے، وہ کہتے ہیں جی ہماری ہر چیز یہ رپورٹ کر رہے ہیں تو اس لیے پھر ہم جو ہے نا مجبور ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو ہے دیکھیں اب عمران خان کو ہر چیز جیل میں سہولت ہے، ہم نے کبھی اعتراض نہیں کیا، لیکن یہ بندہ جو ہے جب اس کا وقت تھا تو یہ خود ذاتی طور پہ ان چیزوں کا خیال رکھتا تھا۔ کیا اذیتیں آپ کو پہنچیں؟ یعنی اذیت اس سے بڑی اور کیا ہے کہ آپ کو کھانا نہ ملے۔ یعنی میری ہفتے میں 2 ملاقاتیں ہوتی تھیں، ان ملاقاتوں میں یہ کھانا مجھے دے آتے تھے۔ آگے پیچھے وہی- کیا ملتا تھا؟ نہیں آگے پیچھے وہی کھاتے تھے، آگے پیچھے یعنی ہوتا ہے نا کہ روز آپ کو کھانا جائے، آپ کھانا کھائیں، یہ نہیں تھا۔ اندر کوئی کسی قسم کی سہولت نہیں تھی، بالکل وہ سیل تھا ایک، اور اس کے اندر جو ہے وہ چادر کمبل، بس یہی چیزیں، چارپائی، نہ کوئی چارپائی نہیں، غسل خانہ؟ کوئی میٹرس نہیں کوئی غسل خانہ، وہ جو سیل ہوتا ہے اسی میں غسل خانہ ہوتا ہے۔ جی ہاں، نالی سی ہوتی ہے۔ ہاں نالی سے۔ عمران خان صاحب کے تو حالات بالکل فرق ہیں۔ چلیں یہ بہتر ہے، اچھی بات ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ یعنی ان چیزوں سے کوئی بڑا ہو جاتا ہے یا ان چیزوں سے کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ قیدیوں کے حقوق ہوتے ہاں ہیں۔ اگر انہوں نے ہمیں یہ اذیتیں دی ہیں تو اسے کیا فرق پڑا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ حوصلہ دیا، اور زیادہ مضبوط ہوئے۔ اس کے بعد آپ کے بھانجے اور آپ کے داماد شہریار کو گرفتار کیا گیا۔ مجھے وہ ویڈیو نہیں بھولتا جو آپ نے ریکارڈ کیا، سڑک کے کنارے پہ آپ کھڑی ہیں اور آپ پنجابی میں مخاطب ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم کو کہہ رہی ہیں، کیا فرمایا آپ؟ گالیاں مجھے 3 دن پہلے ایک فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ 8 اگست نو مریم نو ریسٹ کرنا تے 9 نو شہریار نو ریسٹ کرنا۔ میں فیصل آباد تھی جب مریم ریسٹ ہوئی ہے، تو میں شہری کو ڈرتے ہوئے نا میں لے کے آ گئی لاہور۔ تو دوسرے دن ہی رانا صاحب کی تاریخ تھی، تو میں نے شہری کو کہا کہ میں لائیو ہی دیکھ رہی تھی، تو شہری کو انہوں نے گردن سے پکڑ کے نا جھنجھوڑ کے تو اس کو کھینچ کے لے کے جا رہے ہیں۔
تو مجھے پتہ چل گیا کہ ریسٹ ہو گیا. میں اس کے پیچھے ہی بھاگی تو موٹر مجھے کسی نے بتایا کہ شہری کی نا ٹانگ پہ گولی مار دی انہوں نے. یہ انہوں نے مجھے فون کر کے خود اس بندے نے بتایا کہ اس کو گولی مار دی ہے تو فے باز نہیں آئی, تو یہی کچھ کروانا سی. پھر میں نے اس کو کہا تھا, میں کہ میں تیری آندھڑاں بھی چیر دیاں گی. گالی اب میں نے کیمرے کے سامنے میں نے گالی بھی بہت بڑی نکالی اس کو. مجھے یاد ہے اس کیمرے کے سامنے آپ نے گالی نکال دی, ہمارے کیمرے کے سامنے مت ہی نکالیے. نہیں میں نے اس کو کہا میں کہ میں تیری آندھڑاں چیر دیاں گی. نہیں وہاں پہ بڑے ڈرامے ہوتے رہے ہیں. مثال کے طور پہ ایک دن ہم عدالت میں پیش تھے, عدالت میں پروسیڈنگ چل رہی ہے, تو میں سامنے کھڑا ہوں اور میں نے کچھ جج سے بات کرنی چاہیے. تو جج صاحب نے کہا کہ جی آپ ملزم ہیں تو آپ ادھر آگے کٹہرے میں وہ جو ایک سائڈ پہ بنا ہوتا ہے نا, آپ ادھر آگے کھڑے ہوں. اچھا تو میں جا کے ادھر کھڑا ہو گیا, میں نے جا کے ادھر جا کے بات کر لی. تو اس کے بعد ہم باہر نکل آئے ہیں. اس نے پھر وہ جج کو جو سنائی, شرم انسان ہے. میں کہ تو ایک اینے نیک بندے نو مجرم کہہ رہی ہیں جدا ثبوت بھی کوئی نہیں. میں کہ تینوں کوڑ پینا ہو جائے. تو وہ کہنا ہے کون ہے کون ہے, نے کہا رانا صاحب دی بیوی ہے, کہنا ان کڈو باہر. وہ مجھے پھر نکال, پھر ایک دوسری دفعہ انہوں نے عورتیں بلا لی مجھے ریسٹ کرنے کے لیے. اچھا ہاں جی, نہ کر پائیں نہ سوال ہی پیدا میں نے نا, میں سچی بات ہے, میں نے اپنے یہ گلے کا جو ہوتا ہے نا, میں نے کینچی کے ساتھ کاٹے ہوئے تھے. میں نے کہا تھا اگر انہوں نے مجھے کوئی ہاتھ ڈالا نا, میں نے قمیض پھاڑ لیں. نیچے سے میں نے اپنے آپ کو سیو تو کیا تھا, لیکن مجھے یہ تھا کہ میں چھڑنا تھا نہیں کسی نے. انہوں نے تیسرے دن مجھے رانا صاحب کی تصویر بھیجی جیل میں کھڑے, تو میں انہوں نے اگے پھر کیا, میں کہا ویکھ لگتا نا شیر کنا سونا لگتا پیا. ماشاءاللہ. ہاں ایسے پھر انہوں نے مجھے ڈرانے کے لیے حسن کی تصویر کلاس روم میں سے بھیجی, آپ کے نواسے کی. رانا صاحب آپ کی کورنگ کینڈیڈیٹ ہوا کرتی ہیں ہماری بہن, ان کو کینڈیڈیٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے اگلی باری. نہیں میرا اپنا ہی شوق نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ ویسے تو میں لڑتی ہوں دونوں کے الیکشن میں ہی لڑتی ہوں. کوئی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ انکار نہیں ہے. ہماری جو حلقے کی سیاست ہے, باقی معاملات اس میں 50-50 نہیں 70-30 عمل دخل ہے. ماشاءاللہ 70 ہے نا, میرا 30% حصہ ہے, ان کا 70% ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. اب میں اپنے حلقے کے لوگ جو ہیں ان میں سے دیکھیں نا, کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کچھ الیکشن میں وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترتے, تو اب میں ان کو بچانے کی جو ہے نا وہ کوشش کرتا رہتا ہوں کہ ان کی کم بختی آئی رہتی ہے. آنی چاہیے نا. وہ لوگ جب آتے ہیں نا ملنے کے لیے, تو ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کوئی ذرا تھوڑا بہت کوئی الیکشن میں آگے پیچھے ہوئے ہیں, تو ان کی جو وہ شامت آ جاتی ہے. وہ مجھے کہیں گے نا باجی مبارک ہے, میں قاضی مبارک, کیونکہ تسی پہچان دے ہو نا کہ کیڑے منافقین سن تے کیڑے سچے سن. میں پھر کہتی ہوں ایک بندے نو پہچانیدا ہے. بالکل, میں اس کو کہہ دیتی ہوں, میں کہوں تو تے فلانے دا جنٹ بنیا سی, تو اوتھے بیٹھا سی. نہیں. اور الیکشن میں پورا ان کا عمل دخل ہوتا ہے ہمارے حلقے میں. جیسا اب شہریار نے صوبائی حلقے سے لڑا, میں نے نیشنل سے, تو وہاں پہ خواتین سائڈ جو ہے 50% ووٹ ان کا ہے. بالکل. تو یہ پورا عمل دخل ہوتا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. رانا صاحب, میرے شوہر نجم سیٹھی صاحب کہا کرتے ہیں کہ ان کی کوئی چڑیا ہے جو ان کو خاص خبریں دیتی ہے. تو میری چڑیا نے ایک چھوٹا سا چڑا ہوگا, تو میرے چڑے نے مجھے خبر دی ہے کہ جب آپ رہا ہوئے اس کیس سے اور آپ واپس آئے پارلیمان میں, تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی کے آپ ممبر تھے. وہ پارلیمنٹری کمیٹی جو تھی وہ بریفنگ دے رہی تھی. اس بریفنگ میں ٹاپ براس اس وقت کا بھی شامل تھا, لیڈ بائی جنرل باجوہ اینڈ DGISI جنرل فیض حمید, اور آپ کے جو کیبنٹ کے کولیگز تھے وہ بھی وہاں موجود تھے, انکلوڈنگ خواجہ سعد رفیق. اور جب چائے کا وقت آیا تو جنرل باجوہ نے آپ کو مڑ کے کہا کہ رانا صاحب آپ جیل کے بعد بڑے سمارٹ ہو کے آئے ہیں. نہیں کہتے کہ آپ جیل میں تو بڑے سمارٹ ہو گئے تھے, تو اب آپ بڑے صحت مند ہو گئے ہیں. تو جنرل فیض ان کے ساتھ کھڑے تھے, تو ان کو کہا کہ فیض انہوں نے ایک دفعہ پھر بھیجو, ہنس کے. میں کہا باجوہ صاحب یہ جو تسی کیتا نا میرے خلاف مقدمہ بنایا ہے, میں کہا میرا رب انصاف کرے گا تو اسے دنیا 'چ کرے گا. تے وہ بالکل
ہکا بکا ہو گیا. نہیں 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 میں نہیں کیتا. میں کہا نہیں تو ہی کیتا. تو ہی کیتا ہے. کہتے نہیں نہیں وہ لوگ آرڈرز کسی اور جگہ سے لے رہے ہوتے. میں نے کہا اگر ایک سرونگ آرمی کا آدمی کسی ادارے کا سربراہ ہو اور وہ ایسا جھوٹا کیس بنا دے, اینٹی نارکوٹکس فورس کا ہاں, تو سربراہ ہو. میں نے کہا کہ وہ اس کا تیسرے دن کورٹ مارشل ہو جاتا ہے. اور خواجہ سعد رفیق نے آپ کا وہ بازو پھر پکڑا میرا ان کے ساتھ اور جب پیچھے لے ذرا گئے. تلخ کلامی شروع ہوئی تو پھر خواجہ سعد رفیق اور اعظم نذیر تارڑ جو تھے وہاں پہ موجود تھے. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ بیچ میں آ کے تو بات کو جو ہے نا پھر آگے چلنے نہیں دیا. تو مجھے غصہ ان پہ یہ تھا کہ اس سے پہلے ایک اسی طرح کی تقریب میں میری موجودگی میں میاں شہباز شریف صاحب نے ان سے کہا کہ باجوہ صاحب یہ دیکھیں رانا صاحب کا بھی کوئی معاملہ کریں, ان کے خلاف جو بڑا جھوٹا کیس ہے وہ. تو کہنے لگے وہ نہیں وہ دے چاہتے چلو وہ کیس جھوٹا ہوئے گا تو کوئی اور کوئی معاملہ ہوئے گا. تو مجھے اس بات کا بڑا غصہ تھا. تو میں نے کہا کہ اور معاملے سارے آپ ڈھونڈتے رہے, 7 مہینے تو ملا تو آپ کو کوئی نہیں. اس تو بعد میں پھر انہوں نے کہا نا خواجہ سعد رفیق نو تے اعظم نذیر تارڑ نو, میں کہا یار تسی کی کیتا, تسی وچ پੈ کے تے میں کہا گل ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਲਈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ. ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸਲੇ ਤੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪੈਣੀ. آپ کا پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گیا. عمران خان کو آپ نے گھر بھیج دیا تھرو اے ڈیموکریٹک ڈیوائس. جی جمہوری قاعدہ تھا اس کے مطابق. لیکن مجھے یاد ہے کہ سیٹھی صاحب اور میں لندن میں تھے اور میاں صاحب بڑے میاں صاحب کے ساتھ ملاقاتیں ہوا کرتی تھیں. جو میرا اندازہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت کہا تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیں, ای وی ایمز کی لا ریپیل کر کے اسمبلیز کو ڈیزالو کریں اور باہر آ کے الیکشن لڑیں. ان کی حکم عدولی کیوں ہوئی؟ نہیں ان کی حکم عدولی نہیں ہوئی. ہم جب آپ منسٹر فار انٹیریئر تھے. جی ہم جب وہاں پہ گئے ہم کوئی تقریباً 7 لوگ تھے اور میاں شہباز شریف صاحب ہم کو ساتھ لے کے گئے تھے. تو وہاں پہ سچی بات تو یہ ہے کہ ہم میں سے کچھ لوگوں کا یہ ذہن تھا کہ حکومت چلنی چاہیے, خاص طور پہ بڑی مشکل سے ملی ہے, آپ لوشے لے لیں. نہیں 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 مشکل نہیں ملا, نہیں نہیں مشکل سے ملنے اور لوشے محنت نال ملی. مشکل سے ملی اور لوشے لینے والی بات نہیں تھی. نقطہ نظر یہ تھا کہ یہ ہمارے خلاف جو کیسز بنے ہوئے ہیں نا, ان کیسز کو جو ہے نا وہ کسی ٹھکانے لگا لیا جائے. رانا پڑے جاؤں گے. نہیں رانا صاحب جھوٹے کیسز تھے, آپ ہی ٹکانے لگ جاندے ہوندے نے. نہیں اگر اس کی حکومت ختم نہ ہوتی تو وہ مجھے سزا کرواتا. وہ پورے اپنا بندوبست کر رہے تھے وہ. اچھا بعد میں میاں نواز شریف صاحب نے وہاں پہ کہا کہ نہیں آپ الیکشن میں چلے جائیں. وہاں پہ آرگومنٹس ہوئے, 2-3 دن میٹنگز ہوتی رہی. بالآخر فیصلہ ہو گیا کہ جی ہم نے الیکشن میں جانا ہے. بالکل یہ فیصلہ کر کے ہم آ گئے. اب یہاں پہ جب یہ معاملہ جس دن کرنا تھا اور یہ بات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دیا گیا تھا کہ بھئی ہم جا رہے ہیں, کل ہم اس کا اعلان کریں گے اور ہم الیکشن اناؤنس کر رہے ہیں. ایک دن پہلے عمران خان نے پریس کانفرنس کی. کال کر لی. اس پریس کانفرنس میں اسٹیبلشمنٹ نے اسے یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم یہ نہ کرو. وہ اس وقت بھی واضح تھا. ہاں شاہ محمود قریشی کہہ رہے تھے کہ یہ اناؤنسمنٹ مت کیجیے, اٹس اے ٹریپ. ہاں تو اس نے جناب دھمکی دے دی کہ جی میں آ رہا ہوں ورنہ ڈیٹ اناؤنس کرو. وہاں پہ پھر سب نے کہا کہ جی اب اس کے آگے لگ کے دوڑیں گے تو پھر تو یہ ہمیں کسی جگہ رکنے نہیں دے گا, تو اب آپ یہ نہ کریں. اس کے اوپر پھر دوبارہ میٹنگ ہوئی. اس میٹنگ میں تمام لوگ تھے, زرداری صاحب تھے, مولانا فضل الرحمان صاحب تھے, ہم سب تھے. میاں صاحب کو ویڈیو لنک پہ لیا گیا, آرگومنٹس ہوئے اور یہ فیصلہ ہو کہ نہیں جی ابھی رک جائیں, پہلے یہ 25 مئی کو جو آ رہا ہے نا اس کا بندوبست کریں اور اس کے بعد پھر دیکھیں گے. پھر جب یہ 25 مئی کو آیا اس کا پورا بندوبست کیا, تو اس کے بعد پھر جب ایک دفعہ بات آگے چلی تو پھر چلتی رہی. اور آپ لوگوں نے 16 مہینے میں اپنا کافی سارا سیاسی اثاثہ خرچ کر لیا. جی بالکل. اب یہ تو بات اب جو سامنے آ چکی ہے تو اس سے انکار کیا کرنا. آپ کو پشیمانی نہیں؟
دیکھیں اس میں کچھ چیزیں حاصل بھی ہوئی ہیں، کیا حاصل؟ تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، ملک ڈیفالٹ سے بچا ہے، اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ عمران خان جو کرنا چاہتا تھا، اگر وہ کر گزرتا، جس کو وہ آرمی چیف بنانا چاہتا تھا، تو اگر اس میں وہ کامیاب ہو تو اس کا بھی پتہ نہیں جو ہے وہ کیا پروگرام تھا اور کس طرح سے وہ آگے چلتا. تو اب اس لیے اب لیکن یہ رانا ماضی صاحب- ہے، رانا اب صاحب یہ تو ہو چکا ہے نا، اب اس کے اوپر لیکن کیا بات مستقبل کرنی. تو کسی نے نہیں دیکھا. لیکن اگر کوئی گارنٹی ہے آپ کے پاس کہ وہ پھر وزیر اعظم نہیں بنیں گے، وہ پھر حکومت میں نہیں آئیں گے، وہ پھر اپنی مرضی کا آرمی چیف نہیں لگائیں گے، کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. وہ تو آج تو کیا آپ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج ان کی مقبولیت ہے لوگوں میں؟ دیکھیں اس وقت جو مینڈیٹ سامنے آیا ہے اس میں اگر ان کی بات کو آپ وزن بھی دیں تو دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ سندھ میں تو ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، بلوچستان میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، پنجاب میں وہ ایک بات کرتے ہیں، لیکن اس کے جواب میں جو ہے وہ ہمارا بھی یہ دعویٰ ہے کہ بھی ٹھیک ہے، جس طرح سے آپ نے 18 میں جو ہے وہ اس کو مسلط نہ کیا جاتا، RTS نہ بٹھایا جاتا، تو پھر یہ آج تک کیسے پہنچتا؟ 18 کی الیکشن بالکل نواز شریف نے جیتی تھی اور ان سے لوٹی گئی، تو پھر اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ویلکم بیک. رانا صاحب 2024 کی الیکشن آپ نے لڑی، بیلا بہن نے بھی لڑی، شہریار نے لڑی، آپ اور شہریار ناکام ہوئے. کیوں ناکام ہوئے؟ اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں اس میں جو میرا حلقہ ہے وہ لیبر ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں نے یعنی وہ پاور لوم کا ایریا ہے، وہاں پہ لوگوں نے بجلی کے بلوں کی وجہ سے اپنی فیکٹریاں بند کی ہیں، پاور لومیں بیچی ہیں، مزدور بے روزگار ہوئے ہیں. پھر مزدور طبقہ جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے بڑا پریشان ہے. تو ایک یہ مہنگائی کا بھی ایک بڑا اثر پڑا. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی اس میں پھر لوگوں کا ایک آپ کے کہ ہر بات کے اوپر لوگ حکومت کو ہی جو ہے وہ مورز الزام ٹھہراتے ہیں. دوسرا یہ مہنگائی جو ہے یہ ایسی تھی کہ یہ لوگوں کو بھولتی نہیں ہے، ہر مہینے بل آتا ہے بجلی کا، وہ ادا کرتے ہیں تو پھر گیس کا آ جاتا ہے. تو لوگوں میں اس چیز کی ناراضگی تھی، لیکن پھر بھی ایسی کوئی صورت نہیں ہے. میں 1,05,000 ووٹ لے کے 5 سال MNA رہا ہوں. بیلا آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میں نے 1,13,000 ووٹ لیا ہے. آپ کا کیا خیال تو ہے؟ یہ ٹھیک ہے، کوئی 10-15,000 ووٹ زیادہ پڑ گیا ہمارے خلاف. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 1,13,000 ووٹ جو رانا صاحب نے لیا ہے یہ کس کا ووٹ تھا؟ یہ صرف رانا ثناءاللہ کے نام کا ووٹ تھا، یہ پارٹی کا ووٹ نہیں تھا. لوگ پارٹی سے نالاں تھے اور پارٹی کو ووٹ نہیں پڑا. نہیں پڑا. رانا صاحب بہت سے لوگ اس سچویشن میں تھے، آپ نے تو ٹھیک ٹھاک ووٹ لیے لیکن وہ پھر بھی جیت گئے، آپ کیوں نہیں جیتے؟ دیکھیں یہ تو الزام ہے نا. بڑے چلاک نے رانا صاحب نے نہیں قابو آنا ہے. بیلا تہاڈا بھی زندگی دا ہی تجربہ ہے، نہیں قابو آنا. یہ الزام ہے، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، عدالتیں ہیں، ٹریبیونل ہے، اگر کوئی غلط جیتا ہے تو ٹھیک ہے، جی بالکل ٹھیک، اس کے خلاف فیصلہ آ جائے گا. ایبسلیوٹلی رانا صاحب، کیوں نہیں چلو مان لیا ہے جی. اس کے بعد آپ نے ماشاءاللہ لیکن میں نے تو جو دیکھیں آپ نے تسلیم کیا. بالکل میرے ساتھ کسی نے دھکا نہیں کیا، کسی نے دھاندلی نہیں کی. آپ کو سلام ہے جی. میں کہتے تسی نہیں، جو رزلٹ آیا ہم نے تسلیم کیا. میں تک کار کیتا، میں کہ تسی کلا جیت گئے ہو. کوئی نہیں، انہاں تسلیم کیتا ہے، بڑا دل ہے بھئی تسلیم کیتا. کئیاں نے نہیں تسلیم کیتا، تسی تسلیم کیتا، بڑی بردباری نال تسلیم کیتا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ ایک قسم کے آزاد پنچھی ہو گئے. کتنی پیاری وہ آزادی، یہ 2-3 مہینے جو گزرے اب پھر آپ وزیر بن گئے ہیں. لیکن اس دوران لیڈ اپ ٹو اٹ
آپ آزاد رہے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھتے تھے, اپنی مرضی سے بولتے تھے, اب پھر قدغنیں لگ گئیں آپ پہ. نہیں دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا تھا یا میری رائے تھی کہ پارٹی کا ایک بڑا آفس میرے پاس ہے, تو ہمیں ایک سیاسی بیانیہ کی طرف بھی تھوڑا سفر کرنا چاہیے, کیونکہ اس الیکشن میں مہنگائی اور 16 ماہ کی حکومت اور لوگوں کی ناراضگی کے ساتھ ساتھ ایک سیاسی بیانیے کی بھی ایک کمی تھی. تو ہم اس راستے پہ, میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں چلنا چاہیے. تو یا وہ پھر بیانیہ اختیار کر لیں یا حکومت کر لیں, دونوں کام تو نہیں ہو سکتے. نہیں, میرا خیال تھا کہ چلو کچھ لوگ تو کریں نا, آئی سی یعنی سارے حکومت نہ کریں. آئی سی آئی سی آئی تو سی. اس میں پھر میاں شہباز شریف صاحب کا یہ خیال تھا کہ اس طرح سے جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے جو ہے نا وہ پھر تھوڑا امبیرسمنٹ ہوتی ہے, تو آپ گورنمنٹ پوزیشن لیں اور اس کے بعد پھر جو بھی آپ بات کرنی چاہتے ہیں آپ کریں. تو یہ پھر معاملہ پھر ہم نے بڑے میاں صاحب پہ پارٹی لیڈر وہ ان کے اوپر چھوڑا تھا, تو پھر انہوں نے جو فیصلہ کیا ہم نے مان لیا. ہاں, لیکن اب تو آپ یہ نہیں نہ کہہ سکتے کہ محسن نقوی صاحب کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وزارت عظمیٰ کی خواہش ظاہر نہیں کی. اگر وہ کرتے تو ہم کیا کر لیتے. نہیں یہ اب بھی کہہ سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں. بالکل رانا صاحب چلو الفاظ کا تھوڑا بہت چینج کر لیں گے, لیکن کہہ دیں گے. کامیابی کی طرف بڑھنے کے لیے فرسٹ سٹیپ یہ ہے کہ آپ ناکامی تسلیم کریں. اگر آپ مانیں گے نہیں تو پھر کیسے بڑھیں گے آگے. تو ہمیں جو دھچکا لگا ہے اس کے اوپر میری میاں نواز شریف صاحب سے ایک سے زیادہ مرتبہ بات ہوئی ہے کہ ہمیں بیٹھنا چاہیے, بالکل سیدھی بات ایک دوسرے کے سامنے کرنی چاہیے کہ ہوا کیا ہے, کیوں ہوا ہے, کیسے ہوا ہے, تسلیم کریں. اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آگے لے کے چلیں. میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ اب یہ جو پارٹی میں ان کے پریزیڈنٹ کے عہدے پہ ان کو لانے کا معاملہ ہے, یہ جیسے ہی مکمل ہوتا ہے اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جو پارٹی کے سینئر 12 15 20 لوگ ہیں وہ بیٹھیں گے, 2-3 دن بیٹھیں گے ہم, اور بیٹھ کے ان ساری چیزوں کو آپس میں بالکل سچی اور کھری باتیں کریں گے, اور کرنے کے بعد ایک لائحہ عمل بنائیں گے انشاءاللہ. اور جو لوگ بیانیے کی کمی محسوس کرتے ہیں یا ادروائز کوئی ہمیں ان کو خیال ہے کہ ہماری پالیسیز میں کوئی کمی بیشی ہے, ہم اس کو دور کریں گے انشاءاللہ. رانا صاحب, آپ نے کئی مرتبہ کہا کہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطہ رکھے. کچھ مہینے پہلے یہ بھی کہا کہ اس کی وجودگی میں, آپ عمران خان کی بات کر رہے تھے, اس کی وجودگی میں اس پولیٹیکل امپاس کی کوئی سلوشن نہیں ہے, یہ بھی آپ نے فرمایا. تو یہ دونوں کانٹروڈکٹری چیزیں نہیں؟ دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ عمران خان ایک سیاسی حقیقت تو ہے, اس کی جماعت ہے, اس کی پارلیمنٹ میں نمائندگی ہے, اور میں بالکل ایسا بندہ نہیں ہوں کہ میں اپنے مخالف کی اچھی بات کو صرف اپنی ذاتی اناد کی بنیاد پہ تسلیم نہ کروں. میرا اس کے متعلق یہ پہلے خیال تھا کہ یہ بندہ مزاحمت نہیں کر سکے گا. آپ نے یہی لیکن کہا, اس نے کیا. آپ نے کہا کہ یہ 2 دن نہیں گزار 2 دن سکتا نہیں گزار جیل سکتا, میں. بالکل یہ, لیکن اس نے مزاحمت کی ہے. اب آگے معاملہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کے راستے انقلاب لانا چاہتا ہے, یہ نہیں آ سکتا. اگر اس نے قطع انقلاب, کلامی معاف, فیشزم ہمیشہ جمہوریت کے راستے ہی آتا ہے. ہٹلر نے بھی الیکشن جیتی اور پھر فیشزم کو جرمنی پہ مسلط کیا. اس کے متعلق میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک کو حادثے سے دو چار کر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ جمہوریت میں پارلیمنٹ میں بیٹھا ہے, اسمبلی میں بیٹھا ہے, سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے, اور وہ کہتا ہے کہ جی میں آئین اور جمہوریت کے اوپر میں یقین رکھتا ہوں, لیکن وہ جمہوریت کے راستے انقلاب لانا چاہتا ہے. جی ہاں, انقلاب نہیں آئے گا جمہوریت کے راستے. اگر اس نے انقلاب لانا ہے تو پھر چھوڑے اسمبلیاں وغیرہ, ہر چیز کو ایک طرف کرے, تو پھر اپنی جدوجہد کرے, جو انقلابی جدوجہد ہوتی ہے خمینی کی طرح وہ کرے نا, 20-25 سال جدوجہد, پھر 25 سال بعد انقلاب آ جائے گا.
اب معاملہ یہ ہے کہ اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کی بنیاد کے اوپر جمہوریت، پارلیمانی جمہوری سسٹم میں اپوزیشن اور حزب اقتدار گاڑی کے دو پہیے ہیں، یہ دونوں چلیں گے تو گاڑی چلے گی. وہ بیٹھ کے بات کرے اپنے جو بھی اس کے اعتراضات ہیں، جو بھی اس کے گریونسز ہیں. ہمیں اس نے 18 میں پارلیمانی کمیشن بنوایا تھا. جب ہم کہہ رہے تھے وہی کچھ جو وہ آج کہہ رہا ہے تو یہ پارلیمانی کمیشن بنائے، کوئی راستہ جو ہے وہ آگے نکالے. لیکن وہ جب اس بات پہ تیار ہی نہیں ہے تو پھر میں یہ صحیح کہتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے یا ملک کو کسی حادثے سے دو چار کرے گا، یا پھر یہ ہے کہ وہ ہمارا سیاسی وجود تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. تو پھر یہی ہے نا کہ یا ہمارا سیاسی وجود رہے گا یا پھر اس کا رہے گا. آپ نے اچھا کیا اس کی کلیریفیکیشن دے دی، کیونکہ پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ اس قسم کے سیاسی قیادت کے ساتھ حادثات ہوں. اللہ نہ کرے ایسے حادثات ہوں. درست ہے. بیلا بہن، اتنی قربانیاں، اتنا طویل سفر، اتنا اتار، اتنا چڑھاؤ، کبھی آپ نے نہیں کہا ان کا ہاتھ تھام کے کہ ہن بس کرو، ہن آرام نال بویے، حسن نو پالیے، خوشیاں ویکھیے اپنے بچیاں دیاں؟ نہیں آکھیا کدی؟ کدی انہاں دی ہن گھر رہن دی عادت رہی نہیں نا. ہاتھ بھی نہیں پھڑاندے ہن؟ نہیں ہاتھ تے زبردستی پھڑ لینی ہاں، ہن بھی پھڑ لیا. ہاتھ آندے ہن نہیں؟ میں ہاتھ پھڑیا نا کمب گیا. کم گیا. ہاتھ آندے نہیں. ہاتھ آندے نہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کسی کے ہاتھ نہیں آئے، اپنے حریفوں کے، اپنے ناقدین کے اور اپنے ظالموں کے ہاتھ نہیں آئے. کیوں؟ جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، جو چلے تو جاں سے گزر گئے، رہے یار تجھے قدم قدم ہم نے یادگار بنا دیا. تھینک یو ویری مچ.